مولانا فضل الرحمان کی کلا بازی ہے. یہاں پہ وہ تحریک انصاف کے مخالفت میں آ کے کھڑے ہو گئے. علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے. ایک اینکر پرسن ہے, ان کے اپنے گھر میں گھس کے جو ہے انہیں زد و کوب کیا گیا, شدید زخمی ہوئے. وہ ہی لکڈ ان ہاربل پوزیشن. حاضر سروس اور ریٹائرڈ سول اور فوجی افسران کو پراپرٹی کی فروخت یا ٹرانسفر پر ٹیکس استثنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے الیکشن کمیشن کا لیا ہوا فیصلہ جو ہے انہوں نے کہا جی وہ ہم نے غلط کیا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں بات کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری نکل آئے ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے. سیاسی اور دیگر کھیل کی خبروں کی طرف آنے سے پہلے میں جو سب سے پہلی سٹوری آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہی میڈیا کے ایک اینکر پرسن ہے نور العارفین صاحب. ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. کل یہ خبر آئی کہ ان کو گھر میں ان کے اپنے گھر میں گھس کے جو ہے انہیں زد و کوب کیا گیا, شدید زخمی ہوئے. وہ کل رات کو مجھے خبر ملی. میں تب تک اپنی پچھلی ویڈیو ریکارڈ کر سکا تھا, اس لیے اس کا ذکر نہیں کر سکا, اس لیے اب میں سب سے پہلے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ہی لکڈ ان ہاربل پوزیشن. ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ زد و کوب کیا گیا. میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہے تھے کہ 20 سے 25 افراد جو ہیں وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس وقت ان کے گھر پہ ان کی فیملی بھی موجود تھی جب یہ واقعہ پیش آیا ہے. اپنی اس ویڈیو کے اندر جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ اور سیکٹر کمانڈر, گورنر, ان سب سے جو ہے وہ نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. اب مختلف چہمگوئیاں ہیں, ابھی تک یہ کلیئر کٹ بات سامنے نہیں آ سکی ہے کہ کن لوگوں نے جو ہے وہ اس اینکر پرسن کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. کچھ ریلیجس ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں, کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹس کی بات کر رہے ہیں. آبویسلی وی ڈونٹ نو کہ یہ کیا صورتحال ہے, بٹ اٹ از ہائیلی کنڈیمنیبل کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے. آپ کا جو بھی اختلاف ہو, کچھ بھی ہو, لیکن تشدد جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہم کم از کم اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے اس واقعے کی شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خبروں کی طرف آتے ہیں جی. یہاں پہ عوام کے لیے بھی جناب بری خبر ہے, بلکہ لگ اس طرح رہا ہے کہ عوام کو بھی مار ہی پڑ رہی ہے, اور عوام کو مار پڑ رہی ہے مہنگائی سے. اور وہ اس طرح کے جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ تو بڑھا دی گئی ہیں. اب گیس کی قیمتیں تو پہلے ہی بڑھ چکی تھیں, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی جو ہے وہ کل رات کو بڑھا دی گئیں. پیٹرول کی قیمت میں جو ہے 7.45 اور ڈیزل کی قیمت میں 9.56 کا اضافہ دوبارہ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک آج سے چند ہفتے پہلے ایک بڑا عجیب قسم کا میس اپ ہوا تھا, اور اس کے اندر جو ہے وہ پہلے ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا تھا کہ جناب وزیر اعظم نے جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی جائیں. بعد میں پتہ لگا نہیں ابھی نہیں کم کرنی تھی, یہ تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. یہ ایکچولی پچھلا نوٹیفیکیشن غلطی سے دوبارہ چھپ گیا. تو اس میں وزیر اعظم نے اور مسلم لیگ نون کے آفیشیل میڈیا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس انہوں نے بڑا کریڈٹ لیا تھا اس چیز کا. اور میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ میرے بھائی اس میں آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں یہ جو آپ لوگ براؤنی پوائنٹس لینے کی حاصل کوشش کرتے ہیں نا کہ جناب وزیر اعظم کا آرڈر آ گیا, جناب قیمتیں آپ نے کم کر دی, ہونوی سارا کریڈٹ لو. یہ جو اب قیمتیں بڑھی ہیں نا اس کا بھی کریڈٹ آپ ہی لیں. کہیں کہ جناب یہ وزیر اعظم کے کہنے کے اوپر ہوا ہے, ہم نے سوچا ہے کہ عوام کی چکی ذرا تھوڑی سی عوام کو چکی کے اندر پیسا جائے. ذرا مت کیا کریں اس طرح. میں اسی لیے یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتا تھا, ہر دور کے اندر جو ہے وہ یہ کام ضرور ہوتا ہے کہ جناب قیمتیں کم کر دی ہیں, اب زبردست کام کر دیا ہے, آج تک اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا. بعد میں جب بڑھتی ہیں تو سارے لک رہے ہوتے ہیں, مطلب سارے چھپ جاتے ہیں جا کے کہ جناب نہیں وہ جی انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بڑھانی پڑی ہیں. جب کم ہوتی ہیں تو تب یہ نہیں بتاتے کہ انٹرنیشنل پرائسز کم ہو گئی اس لیے ہم نے کم کی, یہ تب نہیں بتاتے یہ بات. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ حکومت کو ایک چیز جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں رائٹلی سو ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جسے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جی بڑا عوام دوست ہم نے بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے, وہاں پہ مڈل کلاس طبقہ اور لوور مڈل کلاس طبقہ خاص طور پہ ان کی تو ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی گئی ہے. مطلب یہ حال ہے, لوگ چیخیں مار رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر. جو بجلی کے بلز اس مرتبہ آئے ہیں, بہت سے لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی جس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس مرتبہ ڈبل کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کے بجلی کے بل آئے ہیں جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے.
ساتھ ہی ساتھ اس بات کے اوپر بھی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ جناب اشرافیہ جو ہے, جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں اس ملک کے اندر, انہیں ہر قسم کی مراعات جو ہے وہ دے دی گئی ہیں, لیکن خاص طور پہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو جو ہے وہ شدید نشانہ بنایا گیا ہے اس بجٹ کے اندر. اور عام طور پہ ہمیشہ ہر سال ہم نے یہی دیکھا ہے کہ سیلریڈ کلاس جو ہوتی ہے اس کے اوپر لگنے والے جو ٹیکس سلیبز ہوتے ہیں ان کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے, بیکاز ان سے ٹیکس اکٹھا کرنا جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے. ان کو جو بھی پیسے ملتے ہیں, جو سیلری ملتی ہے, وہ ویسی ٹیکس کٹ کے ملتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ان کو پیسو جتنا آپ نے پیسنا ہے, اور ہر حکومت جو آتی ہے وہ بیٹھ کے انہی کے اوپر جو ہے وہ اپنا ڈنڈا چلاتی ہے پھر بیٹھ کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو 1 جولائی سے آج سے یہ کام شروع ہوا ہے وہ جناب یہ ہے کہ بچوں کا جو دودھ ہے اس کی قیمتیں بھی جو ہے وہ ہوشربا اس میں اضافہ ہوا ہے. 18% GST جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دیا گیا. تو ڈبے کا دودھ جو ہے اس کی اچھی خاصی پرائسز جو ہیں اس کی بڑھ گئی ہیں, اور آلپرز وغیرہ اور یہ سارے جو بڑے برانڈز ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج جو نئی پرائس لسٹ جاری کی ہے اس کے اندر بہت بڑا اضافہ جو ہے اس کے اندر ریکارڈ کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ موبائل فونز کی خریداری کے اوپر بھی 18 سے 25% تک GST جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے, تو ان کی پرائسز بھی جو ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں. سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 2 روپے سے بڑھا کر 4 روپے فی کلو کر دی گئی ہے, اور بین الاقوامی سفر پر جو ہے وہ 55 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں. یہ خبر جب ویسے میں نے پڑھی تو میں نے کہا شکر میں امریکہ کا دورہ کر رہا ہے, ورنہ پتہ لگا ساڑھے واسطے بھی ٹکٹ بڑی مہنگی ہو جاتی. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور چیز جس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو پراپرٹی کے لین دین ہے اس حوالے سے جہاں پہ ہر جگہ جو ہے وہ اس پہ ٹیکسیشن تو ہوگی, لیکن حاضر سروس اور ریٹائرڈ سول اور فوجی افسران کو پراپرٹی کی فروخت یا ٹرانسفر پر ٹیکس استثنا جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو مرات اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ جاری ہیں, وہاں سے ٹیکس جو ہے اکٹھا کیا نہیں جا سکتا. اینڈ اوبیسلی ہمیشہ یہ ایک تنقید جو ہے وہ ہوتی رہی ہے آرم فورسز کے اوپر یا ریٹائرڈ جو آفیسرز ہوتے ہیں کہ جناب ان کو بہت زیادہ مرات جو ہیں وہ ملتی ہیں, لیکن عام شہریوں کو جو ہے وہ اس قسم کی مرات نہیں ملتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے. وفاقی حکومت نے نئے بجٹ کے مطابق نان فائلرز کی سمز بلاک نہ کرنے والی ٹیلی کام کمپنیوں کو 5 سے 10 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے کا کہہ دیا گیا کہ آپ کو جرمانہ ہوگا. یہ کچھ بجٹ کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ ایکسپریس نے جناب پہلے یہ رپورٹ کیا کہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے ایڈوانس ٹیکس واپس نہ ہوا تو 5 جولائی کو جو ہے پورا ملک بند کر دیا جائے گا. یہ انہوں نے رپورٹ کیا کہ جی انہوں نے یہ تڑی لگائی ہے, اور اس میں ان کے چیئرمین عبدالسمیع خان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز کو فائنانس بل میں ایڈوانس ٹرن اوور ٹیکس پر تشویش ہے. بعد میں ARY کے اوپر اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ٹکر چلے ہیں, اور اس میں انہوں نے اس ہڑتال کی خبروں کی تردید کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 5 جولائی کو فی الحال ہڑتال کرنے کا کوئی اعلان نہیں کیا, اسی صرف تڑی لائی ہے. مطلب تڑی ہم کر دیں گے, کر نہیں رہے, بس کر دیں گے, اس حد تک کی بات گئی ہے. اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جناب تاجروں کے احتجاج کی حمایت کر دی ہے, اور تحریک انصاف اسلام آباد ریجن کے صدر عامر مغل نے انجمن تاجران پاکستان کی بجلی قیمتوں میں خوفناک اضافے کے خلاف ہڑتال کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کر دیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ یہ ہڑتال اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 6 جولائی کو ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے, اور اس مرتبہ خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ رول ادا کیا جائے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کی کوئی آڈیو میسج بھی جو ہے وہ فلوٹ ہو رہا ہے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر, جس میں وہ اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے کہ جی آپ نے PTI کے ورکر سے اور سپورٹر سے کہ جناب آپ نے اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے. دوسری جگہ پہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے مہنگائی کے خلاف جناب 12 جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور دوسری جانب صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ ANP نے اور اب تک جمعیت علماء اسلام ان دونوں کی جانب سے جناب ملک میں نئے انتخابات کرانے کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ نئے مطالبات جو ہے وہ کروائے جائیں. ویسے میاں جاوید لطیف صاحب نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا, لیکن آبویسلی وہ تو ہارے میں ہے, وہ خود اسمبلی کے اندر تو ہے نہیں, تو ان کی کہے کہ کتنی کو امپورٹنس ہوگی یہ تو آپ ڈیسائیڈ کیجئے گا. لیکن اب اس قسم کے مطالبے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اچھا, لیکن بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی, یہ جو جمعیت علماء اسلام کے والے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جی انہوں نے بھی کہا جی ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں. اس میں ایک بڑے مزے کا آج ایک سمر سالٹ جو ہے وہ دیکھنے میں, کلا بازی کے اندر بڑم کر کے وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے کلا بازی لگاتے ہیں, اس میں ایک بڑی مزے کی آج جمعیت علماء اسلام کی ننھی سی پیاری سی کلا بازی جو ہے ہمیں دیکھنے میں آئی. میں اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہوا یہ کہ آج جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت تھی. اب اس موقع کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں سکندر صاحب, وہ اپنے دلائل جو ہے وہ آج دے رہے تھے.
اور مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات بتا رہے تھے. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ آیا, یہ وہ والا نہیں ہے جو میں قلعہ بازی پہ آتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ آیا کہ جناب 2018 کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی, اور یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جناب 2018 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر باپ پارٹی کے اندر 3 آزاد اراکین وہاں سے الیکٹ ہوئے تھے, وہ بعد میں باپ پارٹی میں شامل ہو گئے. باپ پارٹی جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر نہیں تھی, مطلب ان کا کوئی بھی جو ایم پی اے ہے وہ وہاں پہ الیکٹ نہیں ہوا تھا. 3 آزاد اراکین تھے اور وہ 3 جو ہے وہ ایک دم الیکٹ ہو گئے, وہ مطلب الیکٹ ہوئے, وہ جیتے اور بعد میں باپ میں شامل ہو گئے. وہ باپ جو ایکچولی خیبر پختونخوا باپ پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تھی نہیں, لیکن وہ شامل ہو گئے. اور جب وہ شامل ہو گئے تو اس کے بعد انہیں ایک ریزرو سیٹ جو ہے وہ دی گئی تھی. یہ فیکٹ ہے, یہ ہو چکا ہے 2018 میں. تو پاکستان تحریک انصاف بار بار جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ضرور دیتی ہے, یا سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ اس پریسیڈنٹ کی ایگزامپل دیتی ہے کہ جی دیکھیں ماضی میں اس طرح ہو چکا ہے کہ ایک جماعت پہلے سے موجود نہیں تھی اسمبلی کے اندر, لیکن آزاد اراکین اس میں شامل ہوئے اور اس کے نتیجے میں انہیں ایک خاتون کی نشست جو ہے وہ مل گئی. اور وہ اپنا کیس اس کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ چونکہ پہلے ہو چکا ہے تو اب ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے, ہمارے سارے آزاد اراکین جو ہے وہ شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں, اس لیے اب ہمیں جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتی نشستیں وہ ہمیں ملنی چاہیے. وہ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں. تو آج اس سلسلے میں جو سکندر صاحب ہیں جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, انہوں نے چٹا انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی جان یہ جو کچھ ہوا تھا نا ماضی میں, اور اس وقت الیکشن کمیشن نے کیا تھا, بالکل کیا تھا, وہ کہتے جی میں بالکل مانتا ہوں کہ انہوں نے کیا تھا لیکن غلط کیا تھا. انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا, انہوں نے کہا جی اس وقت جو کیا تھا وہ ہمارے ہی الیکشن کمیشن نے کیا تھا, بالکل کیا تھا لیکن غلط کیا تھا. تو ججز اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حیران ہوئے. انہوں نے کہا جی اب ہمیں کیا پتا کہ اس وقت آپ نے صحیح کیا تھا یا اب آپ نے صحیح کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا. تو لیکن بہرحال انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل نے الیکشن کمیشن کا لیا ہوا فیصلہ جو ہے اس پہ جو ماضی کے اندر انہوں نے کہا جی وہ ہم نے غلط کیا تھا, ٹھیک ہے, وی آر سوری. مطلب سوری انہوں نے کہا تو نہیں, بٹ انہوں نے کہا جی ہو گئی غلطی ساڑھے کو, ٹھیک ہے, ایک بات. بہرحال باقی انہوں نے دلائل دیے کہ جناب یہ سیٹیں خالی نہیں رہ سکتی اور ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. ایک اس میں جو اسٹرانگ پوائنٹ الیکشن کمیشن کا ہے وہ یہ تھا کہ جناب انہوں نے جو نامینیشن پیپرز اپنے جمع کرائے تھے انہوں نے کرائے ہی آزاد حیثیت میں ہیں, کئی زیادہ تر کے آزاد حیثیت میں کرائے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ کروائے نہیں ہیں, اس لیے یہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے رکن ہونے کا یا ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ ان کے دلائل تھے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے اندر بہت سے پٹیشنرز ہیں, اس میں دیگر جماعتیں بھی ہیں, اس میں چند انڈیویجولز بھی ہیں. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس میں مولوی اقبال حیدر صاحب ہیں, وہ بھی ایک وکیل ہیں, وہ بھی پٹیشنر تھے اس کے اندر. اچھا یہ مولوی اقبال حیدر صاحب جو ہے نا یہ ایک بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں. میں ان کا تھوڑا سا ماضی آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کو ویسے ہی اسلام آباد کے سرکلز کے اندر ایک ہیبیچول پٹیشنر کہا جاتا ہے. ہیبیچول پٹیشنر مطلب چوتھے محلے بھی کوئی لڑائی ہو رہی ہوگی نا تو مولوی اقبال حیدر صاحب آ جائیں گے, اے میری درخواست بھی بچ پا دو. ان کی میں نے تھوڑی سی ہسٹری چیک کی تو مجھے پتہ لگا کہ یہ اب سے نہیں, یہ وہ پرویز مشرف صاحب کے دور سے یہ ایکٹیو ہیں. یہ انہوں نے کوئی تحریک وغیرہ بھی چلائی تھی پرویز مشرف صاحب کے حق میں, مطلب وہ ایک کوئی اس قسم کی تحریک بھی چلائی تھی, اور اس وقت یہ نواز شریف کے خلاف پٹیشنر بن کے گئے تھے. نواز شریف کی جب حکومت ہٹائی گئی تھی نا تو ان کے خلاف یہ پٹیشنر بن کے گئے تھے, پھر پرویز مشرف کے حق میں گئے. اس کے بعد جب عدلیہ تحریک شروع ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد یہ پرویز مشرف کے خلاف والی تحریک میں شامل ہو گئے تھے. اور یہ ماضی کے اندر پاکستان کے ہر بڑے نام کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن دائر کر چکے ہیں, سابق وزرائے اعظم, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شامل ہیں, جس میں اور بھی دیگر جو ہے وہ وزرائے اعظم شامل ہیں ہر جگہ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب جا رہی تھی تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کسی سپریم کورٹ یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے کوئی ادھر بھی اس وقت بھی ایک پٹیشن جو ہے انہوں نے فائل کی تھی. تو ادھر بھی یہ تشریف لے آئے یہ مخصوص نشستوں کے معاملے. انہوں نے کہا جناب میری بھی گل سنو. تو وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ نے الیکشن لڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے الیکشن نہیں لڑا. انہوں نے کہا پھر آپ کا کیا لینا دینا اس چیز کے ساتھ, آپ کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. انہوں نے کہا اچھا میرا نہیں بنتا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, او گئے باہر. تو مطلب یہ ہارڈلی میرے خیال میں 2 منٹ کا انٹریکشن تھا, یہ 2 منٹ کے دلائل تھے جو ان کی جانب سے دیے گئے. ایک اور لیکن جو اب قلعہ بازی ہے جو آج ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. وہ تھی کہ جناب جو جے یو ایف اے یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے جو وکیل ہیں وہ تشریف لے کر آئے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم وہی پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں. یہ غور سے سنیے گا, بڑی انٹرسٹنگ بات. انہوں نے کہا جی ہمارے کیونکہ وہاں پہ جو دیگر وکیل آ رہے تھے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھا جی وہ فلاں نے جو کہا ہے ہمارے بھی دلائل وہی دلائل ہیں.
وہ الیکشن مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنے دلائل میں دینا چاہتا ہوں، اور انہوں نے دلائل جو ہے وہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے حق میں دیے کہ آبویسلی کیونکہ گورنمنٹ ہی ان کی ہے، لیکن وہ کافی کنفیوز ویسے دکھائی دیے. اینی وے، تو یہ جو صاحب آئے نا جو جے یو آئی فے کے لیے آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے وہی دلائل ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دلائل ہیں. اچھا وہ ججز بھی اس کے اوپر حیران، انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہمارے وہی دلائل ہیں جو الیکشن کمیشن کے دلائل. انہوں نے کہا یعنی آپ الیکشن کمیشن کے دلائل سے ایگری کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک کا ہے. اب ایک جگہ پہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، وہ کلا بازی کس طرح ہے کہ ایک جگہ پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ نئے انتخابات کرانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب الیکشن کمیشن نے اپنا کام صحیح طرح نہیں کیا، بڑی 2 نمبری کی ہے اور یہ کیا ہے. دوسری جگہ جہاں پہ مخصوص نشستیں لینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. یہاں پہ وہ تحریک انصاف کے مخالفت میں آ کے کھڑے ہو گئے. باہر ڈرائنگ روم کے اندر جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں کہ جی آپس میں ایک کولیشن جو ہے وہ بنایا جائے اپوزیشن کا، جس میں جے یو آئی فے، جس میں پی ٹی آئی اور یہ دیگر جماعتیں ہوں. لیکن کورٹ کے اندر جو پوزیشن لی جا رہی ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہو کے لی جا رہی ہے، کیونکہ سیٹیں وہاں سے جو ہے وہ آنی ہے. بہرحال تو یہ جو ہے وہ آج سلسلہ یہ اب لگ اسی طرح ہی رہا ہے کہ کل اس کی جو ہے وہ مزید سماعت ہوگی 1:30 بجے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل نے آج اپنے دلائل دیے تھے، اب کل وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. اب آ جائیں جناب دوسرا جو ایک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے عمران خان اور دیگر کے خلاف تھانہ سنجانی اور I-9 میں درج مقدمات کی سماعت کی. علی نواز اوان، واسع قیوم، عامر کیانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور، عامر مغل کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں دائر کی گئیں. عدالت نے ریمارکس دیا کہ تمام غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری ہوں گے. تماشا بنا ہوا ہے، ایک آتا ہے 2 نہیں آتے. تمام غیر حاضر ملزمان کے بلا ضمانتی وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں. جو ملزم 8 تاریخ کو نہیں آئیں گے ان کو اشتہاری قرار دوں گا. عدالتی مفرور کو اشتہاری قرار دینے کے لیے 30 دن ضروری نہیں ہے. میں نے ان کیسز کو انجام تک پہنچانا ہے، آپ کا ہی اس میں فائدہ ہوگا. اگر کیسز میں جان ہوئی تو چلیں گے، ورنہ فارغ ہوں گے. 8 جولائی کے بعد انشاءاللہ کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. عدالت نے عمران خان کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے دونوں مقدمات کی سماعت جو ہے 8 جولائی تک ملتوی کر دی، اور علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو گئے. اس کے علاوہ جناب خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے فی الحال جیو نے رپورٹ کیا ہے کہ پارٹی چھوڑنے والے رہنماؤں کی واپسی جو ہے فی الحال روک دی ہے. اب آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کل ایک پوری لائن لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دروازے کے باہر کہ جناب فلاں لوگ جو ہیں وہ اندر انٹر ہونا چاہ رہے ہیں. لیکن فی الحال خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے روک دیا ہے اور اس پہ 7 رکنی ایک کمیٹی بنا دی ہے. یہ 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ کیس ٹو کیس ویری کرے گی، فیصلہ کرے گی کہ جناب کس کو آنے دینا ہے تو کس کو نہیں آنے دینا ہے. اب اس کمیٹی میں بتایا جا رہا ہے جی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس کی سربراہی کریں گے. اب شاہ صاحب تو خود اندر ہیں فی الحال، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ول دس ورک. اور اس میں اسد کیسر ہے، حامد خان ہے، شیر رافریدی ہے، بیرسٹر گوہر ہیں اور شبلی فراز ہیں. اب اگر تو یہ 7 رکنی کمیٹی، میں نے اس کو ویسے ابھی ریکنفرم بھی کرنا ہے، لیکن اگر یہ 7 رکنی کمیٹی کو اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں شبلی فراز، بیرسٹر گوہر اور حامد خان، یہ 3 بندے تو ویسی فواد چودھری کے خلاف ہیں. مطلب اگر آپ ان کی پوزیشن اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے تو ان لوگوں پہ ایک ڈائریکٹ گولہ باری کی ہوئی ہے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ویدر یہ فواد چودھری صاحب کو کوئی اسپیس دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ذرائع کے مطابق شاندانہ گلزار کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے اور وہ خواتین کے کیسز اور ان کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر رپورٹ دیں گی. ان کے بارے میں فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں ان کو پنجابیوں سے مسئلہ ہے. یہ چودھری صاحب نے کہا، مجھے نہیں پتا اور نہ میں کسی پہ الزام لگانا چاہوں گا، لیکن چودھری صاحب نے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ الزام لگایا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ شاندانہ گلزار جو ہے وہ کیا رائے رکھتی ہیں. لیٹس سی. بیرسٹر گوہر نے اس موقع کے اوپر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، صرف عمران خان کا بلاک ہے. اختلاف رائے سب کا ہوتا ہے، ہم عمران خان کے مشورے سے چیزیں آ کے لے کر جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک نہیں، صرف عمران خان بلاک ہے. اختلاف سب کرتے ہیں اور اختلاف کرنا ہر شخص کا حق ہے. عمر ایوب واقعے کو شیر افضل مروت کے حوالے سے غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے. عمر ایوب کے استعفے پر عمران خان سے ملاقات میں بات ہوگی. پارلیمانی پارٹی نے تو فیصلہ کیا کہ ان کے استعفے کو منظور نہ کیا جائے. کور کمیٹی کی میٹنگ کا بھی یہی فیصلہ ہے، تاہم حتمی مشاورت عمران خان سے ہوگی. تو یہ جناب گفتگو ہے. اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ کیس جو ہے وہ آج آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کی عدالت میں، اور وہاں پہ سزائے موت پانے والے سابق نیوی افسران کی درخواست پر سماعت ہوئی. پاکستان نیوی کی جانب سے عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی شیئر نہیں کی جا سکتی. یہ بیسکلی نیوی کے کوئی افسران ہیں سابق جن کو سزائے موت دی گئی کورٹ مارشل کے اندر. اب اس کی تفصیلات انہوں نے کہا جی، نیوی نے کہا کہ جی ہم
کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے. جج صاحب جسٹس بابر ستار نے پاک بحریہ کے نمائندے سے پوچھا کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں؟ آپ کوئی وجوہات نہیں بتا رہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی. یہ بتانا کہ سزائے موت کیوں دی گئی کوئی خفیہ معاملہ نہیں ہے. میرے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ سزائے موت کیوں دی گئی, وجوہات بتائی جائیں. تو درخواست کے مطابق جنرل کورٹ مارشل میں سزائے موت سنائی گئی, لیکن وکیل کی معاونت فراہم نہیں کی گئی. ملزمان سے شواہد اور کورٹ آف انکوائری کی دستاویزات بھی شیئر نہیں کی گئیں. ان دستاویزات تک رسائی کے بغیر سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی گئی جو مسترد ہوئی. پاک بحریہ کے نمائندے نے ہدایت لینے کے لیے وقت مانگ لیا. عدالت نے ہدایت لینے کے لیے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور پاک بحریہ کے سابق افسران ارسلان نذیر ستی, محمد حماد, محمد طاہر رشید, حماد احمد خان اور عرفان اللہ نے اپیلیں اس سلسلے میں دائر کر رکھی ہیں. کرکٹ کے میدان سے جناب ایک خبر شامل کرنا چاہیں گے, اور یہ ایک عجیب انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایک ہمیشہ ایک مذہبی تعصب جو ہے وہ ہمیشہ بیچ میں آ جاتا ہے جب بھی کوئی ایک معاملہ آتا ہے, اور وہ بیسکلی ہے انڈین فاسٹ بالر محمد سراج کا. انہوں نے بیسکلی کیا یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جیتنے والی جو انڈین ٹیم ہے اس کی تصویر انہوں نے لگائی اور اس پہ انہوں نے لکھا جی تھینک یو المائٹی اللہ, اور انہوں نے دعا کا جو ہے وہ نشان وہاں پہ ایموجی جو ہے وہ استعمال کیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر ایک تنقید سٹارٹ ہو گئی, اور تنقید کس بات کے اوپر ہو گئی کہ جی جس طرح وہاں پہ ایک کوئی ٹویٹر صارف تھے چندن شرما, انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا اٹس وکٹری آف ٹیم انڈیا ناٹ اللہ, اٹس وکٹری آف کیپٹن روہت شرما, اٹس وکٹری آف ٹیم 11, اٹس وکٹری آف 1.1 بلین نیشنلسٹ سٹیزن آف انڈیا, وائی ایوری تھنگ اٹیچنگ ود اسلام. تو اس کے علاوہ اور بھی مطلب بڑے ڈیروگیٹری قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے. میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو کب اس بات کی عقل آئے گی کہ اب میں جانتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ ظاہری بات ہے ایک سیکولر اپنے اب کہتا ہے کہ میں ایک سیکولر ملک ہوں, ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے, آپ جو مرضی کہیے اپنے بارے میں, لیکن اس سیکولر ملک کی چند خصوصیات ہیں, اور اگر ایک شخص اس کا ایک ریلیجس بلیف ہے وہ کوئی بھی ہو, میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسلمان ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی ہے, وہ اس کا ایک جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا دھرم ہے, تو یہ اس کا دھرم ہے. اب وہ اس کی زندگی میں اس کے کوئی بھی اچیومنٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے یا اس کی ایک آس ہے, ایک دعا ہے, اس کا ایک کنیکشن ہے اپنے خدا سے, آپ اس کو ڈینائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایتھیسٹ ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا مذہب کے اوپر یقین ہی نہ ہو, لیکن پھر بھی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اگلے کو کہ یار آپ کا جو ہے وہ آپ نے شکریہ کیوں ادا کیا؟ بھائی آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اگر سانس بھی لیتا ہے نا, وہ اگر ایک سانس بھی لیتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے. اگر اس کے گھر پہ اولاد ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی وہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے. وہ ایک روٹی بھی کھاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو اگر ایک کرکٹر اس کی زندگی میں اگر ایک اتنی بڑی ایک مائل سٹون آ رہا ہے, وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا شکریہ ادا نہ کرے؟ اس کی زندگی میں تو سب سے پہلے خدا کا درجہ ہے. اس کی زندگی میں تو باقی سب رشتے, چاہے وہ اس کا اپنے ملک سے رشتہ ہو, چاہے اس کا اپنے خاندان سے رشتہ ہو, وہ بھی بعد میں آتا ہے. تو اور یہ بڑا آسان ہے, مطلب اس طرح تو پھر اگر بات یہاں پہ آنا شروع ہو گئی تو پھر اس طرح تو بہت سے کرکٹرز ہیں, میں نام لے سکتا ہوں جو بڑے ڈیووٹڈ ہندوز ہیں, اور وہ میں نے بڑے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے, یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, آپ پوری ایک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. سورو گنگولی ہیں اور بہت سے روش شاستری ہیں, بہت سے ایسے کرکٹرز ہیں جن کے بڑے اپنے اسٹرانگ ہندو بلیفس ہیں, اسٹرانگ روٹڈ ہندو بلیفس ہیں, اور وہ بڑے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے جو ہے پوجا وغیرہ کیا کرتے تھے, سارا کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک ریلیجن ہے, ان کا رائٹ ہے, وہ جو مرضی کریں. تو پھر آپ اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ مندر میں کیا کر رہے ہیں آگے, آپ کو تو پچ پہ ہونا چاہیے, آپ کو تو جا کے نیٹس کرنے چاہیے, اس وقت آپ ادھر کیا کرنے آگے. سو مسلمانوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی اسٹیٹ پالیسی ہے یا اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, لیکن اس قسم کی جو سوچ ہوتی ہے, اس قسم کی گھٹیا سوچ جو ایک شخص کو, ایک کرکٹر کو اس کے ریلیجس بلیفس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے, یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے, یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وراٹ کوہلی کے حوالے سے ہے. سابق بھارتی کرکٹر ہے سنجے منجریکر, انہوں نے جو ہے وہ کوہلی کے بغیر جو ہے وہ انڈین ٹیم کی جو ہے وہ تعریف کی, اور اس کے اوپر جو ہے ان کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا منجریکر کو. اس میں ٹویٹ میں منجریکر نے بیسکلی کپتان روہت شرما, ہیڈ کوچ راہل ڈریوڈ, چیف سلیکٹر اجت اگرکر, ان کی تعریف کی, انہیں ایماندار لکھا اور کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ نے آخر تک ٹیم کے لیے محنت کی. ایک اور ٹویٹ میں سنجے منجریکر نے بھارتی بالرز ہاردک پانڈیا, اکشر پٹیل, جسپریت بمراہ, ان سب کی تعریف کی.
یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بھارتی بالرز کی جو ہے ایسی زبردست پرفارمنس رہی ہے، لیکن اس پورے کے اندر وراٹ کوہلی کو بھول گئے. وہ وراٹ کوہلی کا مطلب جو ایکچولی مین آف دا فائنل میچ تھا آپ اسی کو بھول گئے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ جو ٹویٹر کے صارفین ہیں انہوں نے کافی تنقید کی. انہوں نے کہا یہ انتہائی برا رویہ ہے. اور سنجے منجریکر نے جب اپنا T20 کا اسکواڈ بنایا تھا تو اس میں بھی انہوں نے کوہلی کو شامل نہیں کیا تھا. اور اب کریڈٹس میں بھی جو ہے جب ورلڈ کپ جیت لیا ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ انہوں نے کوہلی کو شامل نہیں کیا. اور لوگوں نے کہا کہ جی وہ ایک لیجنڈ ہے وراٹ کوہلی، آپ کو ہو سکتا ہے پسند نہ ہو. اچھا ویسے میں ہی آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بہت سے سابق کرکٹرز جو ہیں نا وہ اور دس گوز اکراس دا بارڈر، میں صرف انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کے کچھ اپنے پرسنل پھڈے بھی ہوتے ہیں نیکسٹ جنریشن کے کرکٹرز کے ساتھ. اور ایسے لوگ، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں، یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں. مصباح الحق کپتان تھے، تو میں ایک کرکٹ کی ٹرانسمیشن کر رہا تھا. مصباح الحق کپتان تھے، ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا، اور اس ٹرانسمیشن میں وہ جو وہ سابق کرکٹر آج بھی پاکستان کے بہت بڑے چینل کے اوپر آج بھی کرکٹ پہ تجزیہ دیتے ہیں، سابق کرکٹر ہیں. کوئی اتنے بڑے خود بہت بڑا نام نہیں تھے، لیکن اب چینل نے ان کو ہائر کیا ہوا تھا، میرے سامنے بٹھایا ہوا تھا تو ہم تو تجزیہ لے رہے تھے. وہ دن رات جو ہے وہ مصباح کی برائیاں کیا کرتے تھے. مصباح ٹک ٹک ہے، مصباح کھیل نہیں سکتا، مصباح یہ نہیں کر سکتا، مصباح وہ نہیں کر سکتا. اسی دن اسی ٹیسٹ میچ کے بیچ میں جب انہوں نے اتنی برائی اس کی تھی، مصباح نے وہ بلیزنگ جو ہے وہ اننگ کھیل دی جس میں اس نے ریکارڈ بنا دیا. اور مطلب اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ٹیسٹ میچ جیت گیا. اب ہم لوگ وہ جو ہو گیا، اور اب ہم دوبارہ جب ٹرانسمیشن میں بیٹھنے لگے تو کیمرہ آن ایئر ہونے سے پہلے، مطلب کیمرہ کٹ ہونے سے پہلے جب ہم آن ایئر جانے لگے، آپ یقین کیجئے اس کرکٹر نے مجھے یہ کہا، منصور تمہاری مہربانی مجھے مصباح والے پوائنٹ کے اوپر مجھے رگڑنا نا، کہ میں نے تو اس کی بہت برائی کی ہوئی ہے کہ یار وہ تو بڑا خراب کھیلتا ہے اور وہ بہت سلو کھیلتا ہے، تو اس نے تو بال ہی پھاڑ کے رکھ دیا اس نے، تو یار تمہاری مہربانی یہ نہ کرنا. لیکن آپ کا بھائی چھوڑتا ہے، ہم نے تو چھوڑا ہی نہیں پھر اسے کہ جی آپ کو. اور وہ بیسکلی چکر کیا تھا، وہ بیسکلی چکر تو یہ تھا کہ وہ سانو چڑ سی. وہ ہے ٹھیک ہے، وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ کراچی لاہور والا بھی کچھ چکر ہے، وہ صحافیوں اور تجزیہ کاروں کے بیچ میں بھی آتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے خود فیل کیا اس چیز کو. تو لیکن نہیں چھوڑتے کہ اگلا کتنا ہی بڑا کرکٹر کیوں نہ ہو، بس اب ہمارا آڈا لگ گیا اس کے ساتھ، ہم نے نہیں چھوڑنا. تو یہ منجریکر اور کوہلی والا چکر بھی جو ہے وہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.